خیبر پختونخوا میں شامی صاحب اب بات ہو رہی ہے کہ جی گورنر راج لگایا جا سکتا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیا ایسی وجوہات ہیں، وہ کیا عوامل ہیں جس کو بنیاد بنا کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں؟ محسن نقوی صاحب، سر اگر آپ اجازت دیں، آج جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، کچھ اشارہ انہوں نے دیا ہے اپنی باتوں میں، اپنی گفتگو میں، جس کی طرف ہم ظاہر ہم آپ کو لائیں گے۔ انہوں نے کیا کہا کہ جی یہ جو غیر قانونی افغان پناہ گزین ہیں ان کی واپسی میں اس وقت جو ہے وہ کے پی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک پرابلم کھڑی کر رہا ہے، وہاں پر جو ہے انہیں تحفظ دیا جا رہا ہے۔ کیا کہا وہ دیکھیے کہ اس ٹائم پہ ہم باقی 3 صوبوں میں بہت سکسیسفلی اللیگل افغانز ہیں ان کو بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن کے پی کے میں اس ٹائم پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم کے پی کے گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کے نہیں چل سکتا۔ چند دن پہلے ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ 3 سوسائڈ ممبرز نے اٹیک کیا تھا، وہ تینوں کے تینوں بھی اغوان نکلے۔ کیڈٹ کالج کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بھی وہ سارے کے سارے اغوان تھے۔ جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا خودکش حملہ وار جو تھا وہ اغوان تھا۔ ہر ایس ایچ او کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں اغوانز ڈھونڈنے ہیں، جو اللیگل اغوانز ہیں ان کو ہمیں ہر صورت واپس بھیج۔ جی شامی صاحب۔ محسن نقوی صاحب کی بات درست ہے، ہمیں حق حاصل ہے کہ جو لوگ غیر قانونی طور پر مقیم ہیں ان کو واپس بھیجیں اور ان کو کہیں کہ بھئی آپ کو یہاں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، جائیے ویلڈ ویزا لے لیجئے، واپس تشریف لے آئیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ اب برسوں سے مقیم ہیں تو آپ ان کو لمحوں میں تو نہیں نکال سکتے نا، تھوڑا تحمل اور تدبر اس کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ صحیح۔ تو اس لیے اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اس سے یعنی کوئی تعاون نہیں کر رہی تو پھر ان سے بات چیت کریں، باقاعدہ یعنی ایک ایجنڈے پہ رکھ کے ان کے پاس جائیں۔ گورنر صاحب وہاں موجود ہے، حیدر کریم کنڈی، ان کو کہیں، مطلب یہ ایک ایفرٹ کرنی چاہیے ایک معاملے کو درست کرنے کی، یعنی آپ یعنی ایک مسئلے سے نبٹنا ہے تو نبٹنے سے پہلے آپ آپس میں ایک دوسرے سے نبٹنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے، جو وفاقی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے ذرا حوصلہ دل بڑا رکھے اور سمجھائے، وزیر اعلیٰ سے بات کرے، پھر بات کرے، دوسرے اپنے جو سیاسی رہنما ان کو بھیجے، ان سے بات کرے، دوسری سیاسی بلاول بھٹو صاحب سے کہے بھی ان سے بات کرے جا کے، ان کے گورنر وہاں موجود ہے اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ جناب حلف اٹھائیں گے، اور اب سر 67 سال کی ہو گئی پیپلز پارٹی ماشاءاللہ، یوم تاسیس بھی منا لیا، تو بلاول بھٹو نے بڑی زوردار تقریر آگے چل کے تفصیل سے اور کہا کہ بھئی ضرور کریں تو مفاہمت جو ہے، تو مفاہمت کا جذبہ بے نظیر بھٹو نے پیدا کیا تھا نا، اس کو آگے بڑھائیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک اچھی بات جو ہوئی شامی صاحب وہ یہ کہ سہیل آفریدی صاحب نے اعلان کیا کہ جو این ایف سی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں وہ شریک ہو۔ ہاں، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ خوش آئند ہے، اچھی بات ہے، معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ بیٹھیں، تحمل سے کام لیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، اب جو یہ کرے آپ گورنر راج لگا دیں پھر کیا ہوگا؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ بھئی گورنر راج کوئی آپ کے پاس کوئی وہ تو نہیں نا، کوئی امرت دھارا تو نہیں ہے نا، وہاں بھی تو کوئی گورنر ہی ہوگا نا، وہی جو معاملات سنبھالے گا، انتظامیہ، پھر وہاں کیا ہوگا؟ ایک شورش شروع ہو جائے گی۔ اب وہ للکار رہے ہیں کے پی کی حکومت میں، شفیع جان صاحب فرما رہے ہیں کہ لگ پتہ جائے گا، ہاں لگ پتہ جائے گا، لگ پتہ جائے گا، وہ تو ہنگامہ، جلسے، جلوس، مظاہرے، تو ان سے نبٹتے یعنی میرے اگر ایک پاؤں پہ چوٹ لگی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ میں دوسرے پاؤں کو بھی زخمی کر لوں۔ خدا نہ خواستہ شامی صاحب سیول وار بھی ہو سکتی ہے کیا؟ کوئی خدا نہ خواستہ سیول وار، موٹے موٹے الفاظ نہ بولا کرے، ذرا تحمل سے رہا کرے۔ سیول وار تو ایک بہت آگے کی بات ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں بہرحال ان کو اتنا عقل شعور تو ہوگا نا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے حد تک نہیں الجھیں گے، لیکن ہمیں بگاڑنے کی ضرورت کیا ہے حالات، تو اس لیے شامی صاحب ہم دیکھیں بگاڑ ہم تو نہیں رہے۔ دیکھیں میں ایک دو تین صرف پوائنٹس آپ کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گورنر راج جو ہے، ہاں گورنر راج کیا چیز ہے؟ گورنر راج لگ گیا، اب اس کے بعد ابھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ 3-4 پہ کنڈی صاحب کو بھی ہٹا دیا جائے، یہ خبریں آ گئی۔ اب کنڈی صاحب نے کہا میری پارٹی جانے ہے اور میں جانوں، بھئی اگر کنڈی صاحب تو ایک بڑے سنجیدہ شخص ہیں، سرد و گرم چشیدہ ہیں، پرانے پولیٹیشین ہیں، کہ آپ کے وہ کام کے نہیں ہوں گے تو پھر سابق فوجی لگائیں گے، پھر اس سے اپنے مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں
ابھی ANP نے ان کا نام بھی آ رہا تھا نا, ہوتی صاحب کا نام. ہاں جی, امیر حیدر ہوتی ہیں, آفتاب شیر پاؤ, پرویز ANP کھٹر. والوں نے تو کہہ دیا, ہاں ان کے جو وہ ہیں ایمل ولی خان, جی جی, انہوں نے کہا بھائی ہم اس دور میں شریک نہیں, دور رکھو ہمیں, ہم گورنری وغیرہ میں دلچسپی نہیں ہے. اچھا, تو بھئی بات یہ ہے, یہ کوئی کرسی کا معاملہ نہیں ہے, یہ اقتدار کا معاملہ نہیں ہے. گورنر راج کئی چیزیں آپ قانونی چیزیں, آئینی چیزیں لگا سکتے ہیں, لیکن ایسا ہے, کہتے ہیں کہ ہماری فقہ میں کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے نا, طلاق کا حق حاصل ہے نا, ٹھیک ہے, شوہر کو, کہ وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو, بیوی کو حق حاصل ہے خلا لے لے. ہاں جی, لیکن اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. بے شک. تو جو قطع تعلق ہے نا, وہ تو آخری حد پہ جا کے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو گورنر راج کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہوگا, اس کا نقصان ہوگا ملک کو. اور جب پہلے لگے ہمارے یہاں, پہلے تو گورنر راج لگتے تھے نا, جب ہماری جمہوری حکومت ماشاء اللہ لگے تو پھر گورنر راج بھی لگ کے ساتھ اس کو چھوڑ دیکھتے رہا. اچھا, مگر جو جمہوری حکومتوں میں جو ہمارے 58 سے پہلے ماشاء اللہ لگے, اس کے بعد انہوں نے لگایا ذوالفقار بھٹو صاحب نے. جب ہم نے نیا پاکستان بنایا, نیا دستور بنایا, کیا کیا؟ ذوالفقار بھٹو صاحب نے عطا اللہ مینگل کی حکومت ختم کر دی, اکبر بگٹی صاحب کو وہاں اختیار دے دیا, گورنر راج لگ گیا. ٹھیک ہے, وہ جھگڑا, ہر چیز سیٹل ہو گئی تھی, وہاں حکومت قائم ہو گئی تھی, نیب کی بھی اور JUI کی. عطا اللہ مینگل صاحب وزیر اعلیٰ تھے, یہاں کے کہتے تھے جناب بلوچستان جو ہے وہ ہے تو پاکستان ہے, پاکستان ہے تو بلوچستان ہے, صحیح, اور ایک ہر محاذ پہ لڑیں گے, اور ان کو جناب دھکیل دیا گیا. اور وہ جو شروع ہوا ہے افراتفری, آج تک ختم نہیں ہوئی, مختلف بہانوں سے. تو بات اس لیے گورنر راج لگا دے. یہ آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت جو ہے اس کو ڈسمس کیا مرکز نے. ٹھیک ہے, کیونکہ ڈاکٹر خان صاحب جو تھے, کیونکہ کانگریس سے تعلق تھا, وہ کہہ رہے تھے کانگریس سے حکومت کانگریس کی جب پاکستان بنا. اچھا, اور یہ اپنے خان عبدالولی خان کے چچا تھے, تایا بلکہ, اور ان کے عبدالغفار خان صاحب کے بھائی تھے. ٹھیک, تو خان صاحب, ڈاکٹر خان صاحب اب وہ وزیر اعلیٰ تھے. اچھا, اب مرکزی حکومت نے ان کو ڈسمس کر دیا, اس لیے کہ وہ پاکستان کا ایجنڈا جو تھا اس کو سلامی دینے نہیں پہنچے. اچھا, اب ملک جو ہے بنیا بن گیا ہے, اور آپ اس میں ایک مخالفانہ ایک جذبے کا اظہار کر رہے ہیں, جو بھی ہو, اور ان کی حکومت ڈسمس کر دی. آج تک اس کے تانے دیے جاتے ہیں اور تنقید ہوتی ہے کہ وفاقی حکومت نے ہماری حکومت جو ہے ڈسمس کرتی تھی ڈاکٹر خان صاحب. اچھا, ٹھیک ہے نا, حالانکہ وہ کانگریس سے تعلق تھا ان کا. ٹھیک ہے, اور پاکستان بننے کے بعد اس حکومت کا اخلاقی جواز ختم ہو چکا تھا. ڈاکٹر صاحب نے خود کہا تھا, اچھا, ابھی اگر ریفرنڈم میں نتیجہ ہمارے خلاف آ گیا میں استعفیٰ دے دوں گا. ٹھیک, لیکن اس کے باوجود ان کا ڈسمسل ہے, آج بھی اس پر تنقید ہوتی ہے, اس پہ تانے دیے جاتے ہیں, اور اس کو ایک ایسا اقدام سمجھا جاتا ہے جس کے اثرات اچھے نہیں نکلے. ٹھیک ہے, اس لیے گورنر راج کوئی آپشن نہیں ہے.